نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہم ادب نمبر 10 سے پڑھیں گے۔ ابھی جو چیپٹر چل رہا تھا عادتوں کا سنوارنا، عادتوں کا سنوارنا، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کا بیان چل رہا تھا۔ کھانے پینے کا بیان، یہی چیپٹر چل رہا تھا، ادب نمبر 10 سے باقی ہے۔ تو چلیے اسے ہم پڑھتے ہیں۔ ادب نمبر 10، مہمان کی خاطر کرو۔ مہمان کی خاطر کرو، خاطر کسے کہتے ہیں؟ عزت کرو، رسپیکٹ کرو۔ اگر تم مہمان جاؤ تو اتنا مت ٹھہرو کہ دوسرے کو بوجھ، یہ بوجھ لکھا ہے اس طریقے سے، بوجھ لگنے لگے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس، آپ کے یہاں کوئی آپ کے قریبی رشتہ دار آتے ہیں یا مہمان کوئی بھی آتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی عزت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کی عزت آپ کریں، خاطر کرنا، عزت کرنا۔ اسی طریقے سے اگر تم مہمان جاؤ، اگر تم کہیں جا رہے ہو مہمانی میں تو ایسی صورت میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب وہاں جاؤ تو اتنا مت ٹھہرو کہ دوسرے کو بوجھ لگنے لگے۔ اتنا زیادہ نہیں ٹھہر جانا ہے کہ دوسرا یہ سمجھنے لگے کہ ارے بھائی کتنے دنوں سے آ کے پڑ گیا ہے، کب جائے گا۔ اب اس کا رشتہ دار ہے، وہ بول نہیں رہا ہے اور بیچارہ ہے کہ بہت آرام سے ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے برا لگنے کا اسے کچھ احساس بھی نہیں۔ تو ایسا بے حس بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کہیں بھی جائیں، خاطر تواضع آپ کی وہ بھی کرے گا، اور آپ کے پاس بھی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی بھی آپ خاطر تواضع کریں، یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب مہمان آتا ہے تو ناک منہ چڑھا لیتے ہیں۔ ہاں، ان باتوں کا خیال رہے کہ پردگی کے ساتھ بے پردگی نہ ہو، گھروں کے اندر نہ آئے۔ اگر غیر محرم ہے تو اسے دروازے پر ہی رکھا جانا چاہیے اور اس کے بعد پھر وہیں سے اس کی مہمان نوازی کر کے اسے رخصت کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس گھر ہی گھر ہو اور دروازے وغیرہ نہ ہو تو کئی اور دروازے پر اس کا استعمال اس کو رکھے، اپنے گھروں پر یا اپنے فیملی کے اندر لا کے رکھنا یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اتنا مت ٹھہرو کہ دوسرے کو بوجھ لگنے لگے۔ اگر آپ کسی کے یہاں جا رہے ہیں اور اتنا زیادہ ٹھہر جا رہے ہیں کہ بیچارہ اندر سے تو بول نہیں رہا لیکن کسک ہے اسے کہ یہ کسی طریقے سے چلا جائے، لیکن آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، تو سمجھدار بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور نہیں تو کم سے کم اس چیپٹر کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھداری اور سننے والوں کو، اور جسے سمجھداری نہیں ہے اسے آپ یہ سمجھداری سکھلا سکیں۔ اور یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لوگ سکھلاتے نہیں ہیں، اب جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو 10 دن رہ جاتے ہیں، 20 دن رہ جاتے ہیں، مہینہ بھر رہ جاتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو برا لگنے لگتا ہے، اور جا کر کے ہم ایسے آ کر کے بگاڑتے ہیں اور لوگوں کے سامنے سناتے ہیں کہ ہم اپنے نانیہال جاتے ہیں یا دادیال کہیں اور جاتے ہیں دوسروں کے یہاں، تو بہت زیادہ میرے دوست کے یہاں جاتا ہوں تو بہت زیادہ رہتا ہوں، میری بڑی عزت کرتا ہے، حالانکہ اندر سے وہ چڑ رہا ہوتا ہے۔ باہر سے دوستی تو ہے، لیکن دوست اس لیے آپ کو نہیں بنایا ہے کہ آپ ہر ٹائم اس کے گھر پر جا کر کے بیٹھے رہیں۔ اس کے ماں اور بہنوں کی بھی عزتیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کے پیچھے ہی لگا رہے گا یا آپ کا اپنا کام بھی دیکھے گا۔ ہر کسی کو اسی طریقے سے مہمان نوازی بھی جو ہوتی ہے صرف 3 دن تک مہمان نوازی ہے، اور 3 دن بھی آج کل مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے، لیکن بہت زیادہ اگر کسی کو رہنا ہو تو 3 دن، اس سے زیادہ نہ رہے۔ اور بھی بہت زیادہ بات بولنے کی ہے لیکن آگے چلتے ہیں، بہت لمبی ویڈیو اور نہ ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں، ادب نمبر 11، کھانا مل کر کھانے سے برکت ہوتی ہے۔ برکت ہونے کا مطلب لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کہ تھوڑے سے کھانے میں بہت زیادہ لوگ کھا لیتے ہیں، ایسا سمجھ لیتے ہیں۔ برکت ہونے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ
کہ کم کھانے میں بہت زیادہ لوگ کھا لیں، بلکہ اس میں برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ جب ساتھ کھاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اطمینان یا دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے جب سب کے سامنے انسان کھایا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا کھانا سامنے ہوتا ہے انسان ہر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ اتنے کھانے میں ہم کو نمٹارا کرنا ہے، ورنہ جب اکیلا کھاتا ہے تو انسان دوسروں کا بھی حصہ کھا لیا کرتا ہے اور دوسروں کی فکر نہیں کرتا۔ لیکن ایک چیز فکر کرنا، جب دسترخوان پر ایک ساتھ اکٹھے کھاتے ہیں تو ایک دوسرے کی فکر بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے برکت ہونا یہ بھی ہو گیا کہ دوسروں کا خیال رکھنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کم کھانے میں بھی انسانوں کا نمٹارا ہو جاتا ہے۔ اگر کم کھانا ہو اکٹھے لا کر کے رکھ دیں تو پھر ایسی صورت میں سب لوگ کھا لیا کرتے ہیں، لیکن اگر اسے اکیلا دیا جائے تو پھر اس کھانے میں پورا ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو اس بس برکت کی کئی ڈیفینیشن یہاں پر ہو جائے گی۔ ادب نمبر 12، جب کھانا کھا چکو اپنے اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھوا دو۔ دیکھیں دسترخوان لکھا جاتا ہے لیکن خوان پڑھتے ہیں، پڑھنے میں یہ پروننسیشن ہوگا لیکن لکھنے کا پروننسیشن یہی ہوگا جو یہ والا ہے۔ تو جب کھانا کھا چکو اپنے اٹھنے سے پہلے دسترخوان اٹھوا دو، اس سے پہلے خود اٹھنا بے ادبی ہے، اور اگر اپنی ساتھن سے پہلے کھا چکو، ساتھن یعنی لڑکیاں، یہ لڑکیوں کے لیے چونکہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، عورتوں کے لیے خصوصی طور سے، اگر اپنے ساتھن سے پہلے کھا چکو، ساتھن مطلب سہیلی، اگر اپنے ساتھن سے پہلے کھا چکو تب بھی اس کا ساتھ دو، اور تھوڑا تھوڑا کھاتی رہو تاکہ وہ شرم کے مارے بھوکی نہ اٹھ جائے۔ شرم کے مارے بھوکی نہ اٹھ جائے۔ کھانے سے پہلے جیسے اٹھنا ہے تو پہلے دسترخوان کو اٹھا دینا ہے، اس لیے کہ اگر آپ اٹھ جائیں گے تو پھر دسترخوان کون اٹھائے گا؟ اگر دوسرے لوگ اٹھانے والے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر وہ کہہ دیں اجازت لے کر کے اٹھ جائیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب سب مل کر کے کھا رہے ہوں تو ایسی صورت میں یہ سوچیں کہ پہلے ہم کو دسترخوان اٹھا لینا ہے۔ اگر اس سے پہلے خود اٹھنا بے ادبی ہے، اگر اپنی ساتھن سے پہلے کھا چکو، ایک سہیلی ہے دوسری سہیلی سے پہلے اس نے کھا لیا، اس نے پہلے کھا لیا، اس کا کھانا بھی باقی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، یہ فوراً اٹھ نہ جائے بلکہ اس کا ساتھ دے، اس کا ساتھ دے۔ ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے کہ تم کھا چکی ہو لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا کھاتی رہو، تھوڑا تھوڑا کھاتی رہو تاکہ وہ شرم کے مارے بھوکی نہ اٹھ جائے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی یا لڑکیاں خصوصی طور سے ان باتوں کا خیال رکھتی ہیں کہ کوئی دوسرا ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے کہ ہم زیادہ کھا رہے ہیں۔ اگر ساتھن اس کی پہلے اٹھ جائے گی تو دوسری سہیلی کو شرم محسوس ہوگا، اور لوگ اپنے بارے میں وہ یہ خیال کریں گی کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم زیادہ کھاتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ فوراً اٹھ جائیں گی اور بھوکی بھی رہ سکتی ہیں۔ تو تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے اور بیٹھی رہو تھوڑی دیر تاکہ یہ بھی کھا پی لیں۔ اور اگر کسی وجہ سے اٹھنے ہی کی ضرورت ہو تو اس سے عذر کر دو۔ اگر بہت زیادہ ضروری ہے اور اٹھے بغیر چارہ نہیں ہے، کوئی ضروری کام پیش آ گیا، تو ایسی صورت میں اسے عذر کر دو کہ معاف کرو، میں تمہارے ساتھ اور کھا سکتی تھی اور رک سکتی تھی، لیکن مجھے فلاں کام پیش آ گیا ہے اس لیے میں جا رہی ہوں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں اسے اس بات کا خیال ہو جاتا ہے کہ چلو وہ اور تھوڑی دیر کھا سکتی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ چلی گئی تو ہم کھا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں ادب نمبر 13، ادب نمبر
13 مہمان کو دروازے کے پاس تک پہنچانا سنت ہے، مہمان کو دروازے کے پاس تک پہنچانا سنت ہے۔ اب مہمان جب کسی کے گھر آتا ہے تو اسے چھوڑنے کے لیے باہر تک دروازے تک آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے مہمان کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہوگی، اور جب انسان کے اندر الفت اور محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے تو یہ بڑے بڑے کاموں کو آسان کر دیا کرتی ہے، اور یہی دروازے تک اگر ہم جا کر کے چھوڑ رہے ہیں تو اسے عزت بھی فیل ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دروازے تک نہیں چھوڑتے ہیں، گھر سے ہی اسے رخصت کر دیتے ہیں اور باہر تک تھوڑا نہیں جاتے، تو پھر ایسی صورت میں وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہو نہ ہو میرا آنا اس کو اچھا نہیں لگا ہوگا، تب تو یہ مجھے چھوڑنے کے لیے نہیں آئی۔ تو اس سے عزت فیل ہوتا ہے، اور عزت اپنے مہمان کو دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک کافر آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے نجاست بھی کر دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جو خاطر تواضع کی، اس کی مثال سیرت کی کتابوں میں بہت روشن حروف میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اسی کی امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مہمانوں کا عزت کریں اور اس کی رسپیکٹ کریں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے آج کل ایک اور چیز ہے ہمارے ہاں، موبائل کا دور ہے، مہمان آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ موبائل چلا رہی ہوتی ہیں، اور وہ سامنے والا ایسا سوچتا ہے کہ بھیا میں نے آ کر کے غلطی کر دی، بیکار آ گیا اس کے گھر، تو باتیں بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے کام میں اور مگن میں مشغول رہتے ہیں اور موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو جتنا دیر ملنا ہو تھوڑی دیر اچھی طریقے سے بات کر لیں، 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ، اس کے بعد پھر آپ کو جہاں جانا ہو چلے جائیں، اور اسے گھر بھیجنا ہو جہاں جانا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ ہو گیا ہے کہ جیسے آتا ہے مہمان، آنے والا بھی اور میزبان بھی، دونوں مل کر کے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں بھی ڈس رسپیکٹ میں آ جاتی ہیں اور ان چیزوں کے خلاف مانی جائیں گی۔ ادب نمبر 14 پانی ایک سانس میں مت پیو، 3 سانس میں پیو، اور سانس لینے کے وقت برتن منہ سے جدا کر دو۔ جدا کر دو مطلب الگ کر لو، الگ کر لو۔ پانی ایک سانس میں مت پیو، اس سے اگر انسان پانی پی رہا ہے اور اکٹھے اٹھا کر کے ایک گلاس پانی ایک سانس میں اگر وہ پینے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسی صورت میں بہت آسانی کے ساتھ وہ پانی نہیں پیے گا، بلکہ پانی جو اس کے حلق کے اندر جائے گا وہ بوجھ بن کر کے جائے گا۔ اور جب انسان ٹھہر ٹھہر کر کے پیتا ہے تو پینے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور اسے بوجھ بھی محسوس نہیں ہوگا، اس کا بدن پانی کو اندر لے جانے میں، گھونٹنے میں بوجھ بھی محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے آرام سے پینا چاہیے۔ 3 سانس میں پینے کا مطلب کیا ہے کہ 3 سانس کے اندر انسان آسانی کے ساتھ پی سکتا ہے، لیکن پانی اور زیادہ ہے، 4 سانس 5 سانس لگ سکتے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ سانس زیادہ کر سکتا ہے۔ 3 سانس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کو آرام سے اور اطمینان سے پینا ہے، لیکن اگر 1 گلاس ہو تو 3 سانس میں پیے، یہ 3 مرتبہ کرنا سنت بھی ہے۔ اور لیکن اگر پانی زیادہ ہو تو ایسی صورت میں زیادہ سانس میں بھی آپ پی سکتے ہیں، یہ سنت کے خلاف نہیں مانا جائے گا۔ سنت یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر کے پینا ہے۔ اسی طریقے سے سانس لینے کے وقت برتن منہ سے جدا کر دو۔ منہ سے جدا کر دینا کیا مطلب ہے؟ جب سانس آپ لے رہے ہوں تو ایسی صورت میں منہ کو برتن سے نکالنا، ورنہ ناک کے اندر کی ہوا پانی کو ٹچ کرے گی اور ناک کی ریزش کا اس میں جانے کا خطرہ بھی ہے، امکان بھی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جدا کر کے جب سانس لینا ہو تو برتن کو ہٹا لے، اس کے بعد سانس لے، پھر پانی پیے، اور بسم اللہ کر کے پیو، بسم اللہ کر کے پیو۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر سامنے والا آپ کو دیکھے گا کہ آپ اسی برتن میں پانی پی رہے ہیں اور اسی میں سانس بھی لے رہے ہیں تو سامنے والا آپ کے گلاس میں پانی نہیں پیے گا۔ اگر اچھا ہو، اچھی فطرت والا ہو تو نہیں پیے گا، تو اس وقت جب نہیں پیے گا تو برا کس کو لگے گا؟ ہماری اور پینے والوں کی ہی بے عزتی ہوگی، تو اپنی بے عزتی بھی ہے اس میں۔ اور بسم اللہ کر کے پیو، یعنی اللہ کا نام لے کر کے پیو۔ الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو، ایسے لکھا ہوا ہے یہاں پر،
الحمدللہ کہو۔ آگے دیکھتے ہیں ادب نمبر 15۔ اچھا یہاں ایک الحمدللہ کا، الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ جس مالک نے اتنا صاف و شفاف پانی پینے کا موقع مجھے دیا، جس سے ہمارے بدن کے اندر تندرستی آ گئی، تو اس مالک کا کیا کرم ہے جو اس مالک نے ہمارے لیے اس طریقے سے پانی کا انتظام کیا، ورنہ ہم ان چیزوں پر قادر نہیں تھے، ہمیں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ چیزیں اور یہ پانی ہم لا سکتے اپنی طاقت سے۔ تو جس مالک نے ہمیں یہ دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آگے دیکھیں ادب نمبر 15۔ جس برتن سے زیادہ پانی آ جانے کا شبہ ہو، شبہ مطلب ڈر ہو یا شک ہو، یا جس برتن کے اندر کا حال معلوم نہ ہو، حال سچویشن، کہ اس میں شاید کوئی کیڑا کانٹا ہو، ایسے برتن سے منہ لگا کر پانی مت پیو۔ اب جس برتن سے زیادہ پانی آ جانے کا شبہ ہو، مثال کے طور پر پرانے زمانے میں سراہی ہوا کرتی تھی، اوپر والا حصہ اس طریقے کا ہوا کرتا تھا اور نیچے والا حصہ بڑا سا، تو اس سے اگر کوئی پانی پی رہا ہے تو نہ جانے اس کے اندر کیا ہے، وہ چیز ہمیں دکھ نہیں رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اگر انڈیلیں گے تو بہت وافر مقدار میں پانی نکل آئے گا، تو ایسی صورت میں ہمارا کپڑا بھی بھیگ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی کا بھی خرچہ ہو جائے گا، ادھر ادھر پانی گر بھی جائے گا، بدن بھی بھیگ سکتا ہے، اور منہ میں جائے تو ایسی صورت میں ناک وغیرہ سے بھی پانی نکل سکتا ہے اور سرکنے کا اندیشہ بھی ہو جائے گا، ڈر ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس برتن سے زیادہ پانی آ جانے کا اندیشہ یا ڈر ہو، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں کہ شاید کیڑا کانٹا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کیڑا کانٹا بھی ہو سکتا ہے اندر کچھ، اور وہ آ کر کے میرے منہ میں چلا جائے۔ اس کی مثال یہ لے لیں کہ بدھنا وغیرہ سے لوگ جو پانی پیتے ہیں تو گلاس میں نکال کر کے پانی پینا چاہیے، برتن سے منہ لگا کر پانی مت پیو۔ ایسے برتن سے بدھنا وغیرہ سے پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ اسے ہمیں کیا کرنا ہے؟ گلاس میں نکال کر کے پینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پی لیتا ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم کو پینا ہی نہیں ہے۔ یہ حفاظتی انتظام بتا رہے ہیں، اس لیے کہ بدھنا وغیرہ کا منہ، ٹوٹی اس کی بہت پتلی سی ہوتی ہے نلی، اور اس میں نہ جانے اس ٹوٹی کے اندر کیا پھنس گیا ہو، کیا کیڑا ہو، تو ایسی صورت میں ان سبھوں کے اثرات ہمارے بدن کے اندر جائیں گے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور یہ حفاظتی انتظام کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ناظرین محترم، اس سبق کو یہیں پر روکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ سبق سمجھ میں آیا بھی ہوگا، اور اس کے پڑھنے سے انسان ایک مہذب معاشرے کو وجود میں لا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ طریقہ سکھا کر کے، اپنے گھروں کی عورتوں کو سکھا کر کے، اپنے بھائی بہنوں کو سکھا کر کے، اپنے بچوں کو سکھا کر کے آپ اپنے گھر کو اچھا کر سکتے ہیں اور مہذب بنا سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات، جو یہ کتاب جو میں پڑھا رہا ہوں، یا اور خصوصی طور سے یہ چیپٹر میں اسی لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے گھر کے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں۔ امید ہے کہ یہ کام آپ کریں گے، اور اسی پر ہم اپنی بات کو بس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ملیں گے پھر اگلے سبق کے ساتھ، سبق نمبر ادب نمبر 16 یہاں سے پڑھائیں گے۔ تو رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔